کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرا رب فیصلہ کر رہا ہے کہ تم نہ بندگی کرو الا ایاہ، مگر خاص اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسری کا ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر بھی بڑی پیاری ہے، آپ سنیے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی اگر آپ کے ماں باپ آپ کے سامنے زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائے، تو بڑھاپے کی بعض باتیں وہ جوانوں کو گراں لگتی ہیں، ان کی عقل کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ان سے اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جو تجھے گراں ہونے لگے، تب بھی ان سے کبھی بھی مت کرنا، جھڑک کے نہ بولنا، خوب ادب سے بات کرنا، شفقت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھک جانا اور عاجزی کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ مجاہد فرماتے ہیں اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، تمہیں ان کا پیشاب پخانہ دھونا پڑے تو کبھی اف نہ کرنا، کبھی اف نہ کرنا، اس لیے کہ وہ سارا بچپن تمہارا پیشاب اور پخانہ دھوتے رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر بے ادبی میں اف کہنے سے کوئی ادنا درجہ بھی ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی حرام فرما دیتے۔ اف کہنا بھی حرام ہے، اف کہنا بھی، اور آگے بولنا تو یہ تو غلیظ حرام ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے کس نے پوچھا کہ نافرمانی کی مقدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے مال سے ان کو محروم رکھے نافرمان، ملنا چھوڑ دے نافرمان، اف کہہ دے نافرمان، ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھ لے تب بھی یہ نافرمان ہے۔ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو فرمایا قول کریم کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قول کریمہ کا مطلب یہ ایسی اچھی خوبصورت بات کہو کہ ان کو پسند آ جائے، ان کو اماں ابا کہہ کر خطاب کرو، ان کے نام نہ لے، یہ بھی قول کریمہ میں ہے۔ جب وہ پکارے تو کہو حاضر ہوں حاضر ہوں، غلام حاضر ہے، یہ بات بھی ان کو خوش کرے گی، یہ بھی قول کریمہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے نرمی سے بات کرو، جھگڑ کے بات نہ کرو۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارے والدین کی وجہ سے، تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تم کچھ نہیں ہو، اصل والدین ہیں، ماں ہے باپ ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں والدین ایسی باتیں کرتے ہیں جو انسان کو ناگوار گزرتی ہے، پھر آگے انسان بڑبڑاتا ہے۔ یہ حرام ہے ایسا کہنا۔ ایک صاحبہ کب یا رسول اللہ میرے والد مجھ سے میرا مال لیتے ہیں، غریبوں کو دے دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ ہوتی ہے نا اکثر عادت اماؤں کی، کام والی معاشرے کو دے دیے، جو آیا اس کو دے دیے، اور بیٹے سے مانگتے رہا۔ آپ نے اس کو گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا اور فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے خرچ کرے، تم اف نہیں کہہ سکتے۔ سعید بن مسیب سے کس نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں حسن سلوک کا تو بہت جگہ حکم ہے اور ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، لیکن یہ قول کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جیسے بہت سخت مجرم ہو اور غلام ہو، اور مد مقابل میں سخت مزاج آقا ہو، تو سخت مزاج آقا سے جب ایک انتہائی گیا گزرا سخت مجرم غلام جس عاجزی کے ساتھ اور جس انکساری کے ساتھ اور جس خوف کے ساتھ بات کرے گا، اسے قولاً کریمہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے تو ان سے ایک بڑے میاں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب بھائی یہ بڑے میاں کون ہیں؟ وہ کہنے لگے حضور یہ میرے والد ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا دیکھو ان سے آگے کبھی نہ چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر نہ پھکارنا، ان کو برا نہ کہنا۔ اسلام سارا ادب ہی سکھاتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک میں ان کے سامنے جھکنے کا کیا حکم فرمایا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے سامنے جھک جاؤ؟ فرمایا کوئی بات تیری ناگواری کی کہیں کر دیں تو ترچھی نگاہ سے مت دیکھو، جھک جاؤ۔ ناگواری انسان کی اول آنکھ سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ جس نے بھی باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ فرما بردار نہیں ہے۔ جس نے ماں کی طرف تیز نگاہ اٹھا کر دیکھی، وہ ماں کا فرما بردار نہیں ہے، اس کو توبہ کرنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد جہاد۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا اس کے بعد اللہ کی رضا وہ والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی وہ والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، آپ اپنے والدین کو دیکھ لیں۔ صاحب مظاہر نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں ایسی تواضع اور تملق کرے اور ادائے خدمت کرے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ اس طرح خوشامد اور عاجزی اور منت کے ساتھ پیش آئے کہ ان کو پیار آ جائے۔ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرے، بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، والدہ اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، فاجر ہی کیوں نہ ہو، گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، بد چلن بدکار ہی کیوں نہ ہو، مگر اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پہل نہ کرے۔ وہ کھڑے ہیں تو یہ بیٹھے نہیں، پہلے وہ بیٹھیں پھر یہ بیٹھے۔ اگر ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا بھی ہے تو اس طرح سے نرمی سے کرے کہ وہ اس کو محسوس نہ کرے۔ اگر ایک بار کہے، اگر وہ قبول نہ کرے تو خود سلوک کرتا رہے اور بار بار نہ کہے، ان کے لیے دعا و استغفار کرتا رہے۔ ان کے ذمہ کیا ہے؟ ان کے ذمہ 3 کام ہیں۔ آپ کا اچھا نام رکھیں، اچھی تربیت کریں، تعلیم دیں اور شادی کر دیں، بس۔ اس کے بعد والدین کے لیے اولاد کے حقوق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کس طرح نصیحت فرمائی تھی؟ ایک مرتبہ نصیحت فرمائی اور بڑے خوبصورت انداز سے فرمائی۔ جب انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو فرمایا اچھا اب پھر میں اللہ سے دعا کروں گا۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے والدین حیات ہوں یا 2 میں سے ایک حیات ہو، مگر اس کے لیے جنت کے 2 دروازے نہ کھل گئے ہوں، اور اگر اس نے اس کو دراز کر دیا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ سے کسی نے عرض کیا اگر وہ ظلم کرتے ہوں؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ بڑی ناقدری ہے۔ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی کہ والدین کی ناقدری ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ جہاد میں شریک ہونے کا ارادہ ہے اور بہت جی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ فرمایا جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا ان کی خدمت کو مضبوطی سے پکڑو، جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان کی خدمت کو مضبوطی سے پکڑو، جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے، جنت گویا ان کے غلام ہے۔ انس فرماتے ہیں، بلکہ محمد بن منقدر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا بھائی عمر تو نماز پڑھنے میں رات گزارتا تھا اور میری یہ حالت تھی کہ میں والدہ کے پاؤں دبانے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ مجھے اس کی کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ ان کی رات کا ثواب
میرے راز کے بدلے میں مجھے مل جائے۔ عائشہ فرماتی ہے حضور پاک کے پاس ایک عورت آئی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاوند کا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ماں کا، اس کی ماں کا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا بڑھاپا اچھا اور خوبصورت گزرے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تم چاہتے ہو تم بہت بڑے مالدار بن جاؤ، تمہیں تنگی نہ آئے، تمہارے پاس مال کی وافر مقدار موجود ہو، تو والدین پہ بے دریغ خرچ کرو، ادھار مانگ کے خرچ کرو، والدین کو راضی رکھو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو درس ہوا ہے، یہ آیت اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 سے ہوا ہے انشاءاللہ۔ اگلا درس جو ہے وہ سورہ کہف سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ بہت سے ساتھیوں کا اصرار ہے کہ سورہ کہف کے واقعات اور درس شروع کیا جائے انشاءاللہ، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ یہ آپ آیات مبارکہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تو یہ آخر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے دعا مانگا کرو اور اس طرح مانگا کرو، یوں کہا کرو کہ اے اللہ میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس دعا کو بھی یاد فرما لیجئے۔ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انشاءاللہ تعالی ابھی یہ درس کی جو ریکارڈنگ بھی شروع ہم نے کی ہے تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ ساتھیوں کے نمبر بھی لے لیں گے، آپ ساتھیوں کے نمبر ذرا لے لینا، تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ واٹس ایپ کے ذریعے یا جس طرح بھی ہوگا ممکن، جس طرح ساتھی بنائیں گے، آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ درس جو ہے وہ ہم بھیجتے رہیں گے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آگے پہنچانا ہے، کسی والد والدہ کا دل خوش ہو جائے، اس کی اولاد سن لے اور بدل جائے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے زندگی میں ایک بہت بڑا کام کر لیا ہے، کیونکہ والدین کی جو ہستی ہے وہ بہت عظیم و شان ہستی ہے۔ کوئی بیٹا بھی اگر اپنی والدہ کو جا کر منا لیتا ہے، محبت کر لیتا ہے، تو آپ یقین کیجئے، یقین جانیے اللہ کا عرش بھی خوش ہوگا، اللہ بھی خوش ہوں گے، اس کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، اللہ کے سائے رسول بھی خوش ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔